قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج کی یہ محفل پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، معمار قوم و ملت حضرت پیر سید ساجد میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس چہلم کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ 11 بجے پروگرام مکمل ہونا ہے، اور محسن جس اعتبار سے اپنی ٹھنڈک کو ہم سب کی لپیٹ میں لے رہا ہے، اگر اس وقت مجھے نماز پڑھانے کے لیے بھی کہا جاتا تو میں نماز مختصر ہی کرتا۔ تو جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو بیان بھی مختصر کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے بڑے عظیم محقق مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید شمیم میاں صاحب کی وجہ سے آپ نے خطاب سماعت کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت کا خطاب بعد میں ہوتا، کیونکہ آپ اپنے دور کے عظیم محقق ہیں، میں ایک طالب علم، لیکن بہرحال ترتیب الٹ گئی۔ میں بہت مختصر ان کے خطاب کے بعد میں کیا خطاب کر سکوں گا، بلکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کے خطاب کے بچے کچے قطرے میں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ کے دامن میں اڑیل لوں اور اس کا شرف حاصل کروں۔ آج بہت زیادہ کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے۔ آج لوگ تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے، اس کی مناسبت سے مجھے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ لوگ تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے، سیریا سے لے کر فلسطین تک، فلسطین سے لے کر کے عراق تک، پوری دنیا کے حالات کا آپ جائزہ لیں۔ امت مسلمہ پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑے ہیں جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ امت مسلمہ پر کیوں ٹوٹ پڑے ہیں؟ مساجد، مقابر، اسی طریقے سے مدارس، خانقاہیں، اہل خانقاہ، ان سب پر ایک یلغار ہے، اور قوم مسلم اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں پر روٹی کا معاملہ، کہیں پر کپڑے کا معاملہ، کہیں پر جاموں کا معاملہ، اٹھتی ہوئی لاشیں اور آہو بکا کا ماحول، یتیم ہوتے ہوئے بچے، جوانی میں بیوہ ہونے والی لڑکیاں، یہ سب حالات ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ تو آج سے 1450 سال پہلے غیبدہ نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو بھوکا کیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے؟ اگر آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہو تو شاید پروگرام کے بعد آپ لنگر شریف میں جا کر کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ بھوکے دسترخوان پر کیسے ٹوٹتے ہیں، اور صرف ٹوٹ نہیں پڑتے بلکہ جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوسرے کو ہی بلاتا ہے، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ اللہ اکبر! غیب دا رسول کی نگاہیں کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ ہم لوگ کم ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے نہیں، بلکہ تمہاری کثرت ہوگی، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، مگر تمہارا حال سمندر کے جھانک کی طرح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ یا رسول اللہ مل وہن، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، 2 چیزیں تمہیں وہن کا شکار کر دے گی، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہیں بزدل کر دے گی۔ جب تمہارے اندر 2 چیزیں پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، سمجھ لینا وہن پیدا ہو گیا، اور جب وہن پیدا ہو جائے گا تو دنیا تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں؟ کیا آج ہمارے دلوں میں دنیا کا پیار نہیں؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن مرنا کون چاہتا ہے؟ رسول اللہ کا دیدار سب کرنا چاہتے ہیں، مرنا کون چاہتا ہے؟ موت کا عنوان لے لو تو لوگ ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں مولانا کس موڈ میں ہے، سب کو مارنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج یہ میں اب آپ کو بتاؤں، حقیقت میں موت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اسی لیے موت سے
کراہیت کرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں۔ بس میں آج ایک بات مکمل کروں گا مختصر میں کہ مومن کی موت کیا ہے۔ اب تک جو تم نے سنا ہے کہ مرتے وقت یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ بھی حق ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ آئیے اگر مومن کی موت پتہ چل جائے تو مومن بن کر کے مر کے دیکھو، یہ کروڑوں زندگیاں اس موت پہ قربان ہے جسے موت مومن کی موت کہتے ہیں۔ یہ مومن کی موت کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف کتاب الزہد کی حدیث پاک کا وہ آخری ٹکڑا مومن کی موت کے بارے میں۔ مگر مومن سن لو کون ہے۔ ایک بات کہوں مومن کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں کہوں، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ اس کو دیکھو تو اسلام نظر آئے، اٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، بیٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، چلتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، مسکراتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے۔ اللہ اکبر! اگر ایک جملے میں بیان کر دوں کہ چلتا پھرتا اسلام اگر کس کو دیکھ کر کے نظر آتا تھا تو ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں، تمہارے پیر سید ساجد میاں کو تم نے دیکھا ہوگا، ان کو دیکھ کر کے تم کو چلتے پھرتے تصویر اسلام نظر آتی ہوگی۔ مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ ہم تو اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں، مومن کب بنو گے؟ اسلام پسند ہوئے ہو، اسلام پسند ہوئے ہو، اسلام پابند کب بنو گے؟ مومن کی موت کیا ہے؟ سن لو مومن کی موت کسے کہتے ہیں۔ مومن کی موت کتاب الزہد بخاری شریف کی حدیث کا وہ آخری ٹکڑا جو بار بار ہم اپنے جلسوں میں سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ، یہ آپ سنتے ہیں۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ سن لیں مومن کی موت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ میں اس کو اللہ کے لیے ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم اپنی زبان میں تردد کہتے ہیں، ملانے کے لیے نہیں، ابھی اس سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے سردی بہت ہے، تردد ہو رہا ہے کہ جلسے میں جائیں یا نہ جائیں، سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے کہ چہلم شریف میں شرکت کریں یا نہ کریں، محفل ٹھنڈی ہو گئی ہے، سلیم میاں کو تردد ہو رہا ہے امین القادری کو مائک دے یا نہ دے۔ یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کیفیت کو تردد کہتے ہیں، اس انسان فیصلہ نہ کر سکے۔ لیکن ہم اللہ کے لیے یہ نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا پورا مسلک بھی ادب ہے اور پورا مذہب بھی ادب ہے۔ مگر آپ سمجھ چکے ہوں گے ملانے کے لیے اللہ فرماتا ہے، خود فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اگر اس کو سمجھانے کے لیے کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ رات کو دن میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ آبادیوں کو ویرانے میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کشتیوں کو طوفان سے ٹکرا کر کے ختم کر دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے والی ماں کی جان نکال کر کے بچے کو ایک لمحے کے بچے کو یتیم کر دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ دھوپ میں بارش برساتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ زمین سے پودا نکالتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ شفق کا جمال، افق کی سرخی، ستاروں کی انجمن، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، یہ سب دیتا رہتا ہے، چھینتا رہتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ مگر کیا فرماتا ہے؟ کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، مگر جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں ترددی تو مجھے تردد ہونے لگتا ہے۔ اللہ کو کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن جب فرماتا ہے ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ مولا وہ کام کیا ہے؟ تو فرمایا جب میں بندے مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں، اور وہ پسند کرے نہ کرے۔ یہ مومن کی موت ہے، یہ مومن کی موت ہے۔ موت مومن کے وقت قدرت فرما رہی ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ پھر مولا تو کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تو فرماتا ہے میں اس کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں۔ یعنی
تم عرس کا میلہ بعد میں لگاتے ہو، اس کے پاس فرشتوں کا میلہ پہلے لگتا ہے. ہاں، سردی کے اس موسم میں صابر پاک کی زمین پر بیٹھنے والوں کو نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ سبحان اللہ بولو، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سردی کتنی ہو، عشق صابر کبھی دل کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ عشق کی آگ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نعرہ تکبیر، قل شریف کا وقت قریب ہے، مومن کی موت سن رہے ہو سن لو بس، مومن کی موت. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہوں. اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں بیان کر رہے کہ یہ مضمون کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور وہ دین پہ ڈٹ گئے، شریعت پر ڈٹ گئے. قبرستان میں چرس اور بھنگ پینے والے صوفی نہیں ہیں، دین پر ڈٹنے والے صوفی ہیں. شریعت کا مذاق اڑانے والے صوفی نہیں ہیں، شریعت پر ڈٹ جانے والے صوفی ہیں. ہوا میں اڑنے والے کو ولی ہر ایک کو نہیں کہا جا سکتا، مگر شریعت پر چلنے والے کو ولی قرآن کہتا نظر آ رہا ہے. ثم استقاموا، وقت ہوتا تو ثم استقاموا کی تفسیر بیان کی جاتی، اس کا وقت نہیں، لیکن سنیں ثم استقاموا، جو دین پہ ڈٹ گئے، خدا کو ایک مان کے دین پہ ڈٹ گئے. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو ڈٹیں گے کب اس عقیدے پر؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ عقیدہ ہے کہ کالی بلی سامنے سے چلی جائے گی تو دن برا گزرے گا، الٹی آنکھی پھڑکے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. نادانو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر اسی کی طرف سے ہے اور ہر شر اسی کی طرف سے ہے، اور اس میں بھی کروڑوں حکمتیں ہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ اسلام، عقیدہ رسالت پہ ڈٹ جاؤ، اس کی الگ تفسیر. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. میں علماء کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں. عربی زبان کی خوبصورتی کہ ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے اور قصہ ختم ہے. یہ عربی زبان کا حسن ہے، یہاں واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے نا. یہ عربی زبان کا حسن ہے، واحد جمع پہ قصہ ختم نہیں ہوتا. واحد ایک کو کہتے ہیں، تسنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع قلت 3 سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہو جاتی ہے، اور جمع کثرت 10 سے شروع ہو کر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ دین پر شریعت پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے. نہ واحد کا سیگا، نہ تسنیہ کا، نہ جمع قلت کا، جمع کثرت کے سیگے کے ساتھ کہا جا رہا ہے. 1 2 4 فرشتے نہیں آتے، بلکہ لاکھوں فرشتوں کی جماعت ان کے پاس آتی ہے اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے کیا؟ اللہ تخافوا، گھبرانا مت، ولا تحزنوا، خوف مت کھانا، غم مت کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. موت بعد میں آ رہی ہے، جنت کی خوشخبری پہلے سنائی جا رہی ہے، جنت کا مدعا سنایا جا رہا ہے. فرشتے بتاتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، جنت کی یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے. تو وہ بندہ مومن اللہ والا کہتا ہے فرشتوں یہ دیدار وہاں ہوگا، یاروں سے ملاقات ہوگی، پیاروں سے ملاقات ہوگی، رسول سے ملاقات ہوگی. جو بھی فرشتے بتاتے ہیں تو وہ مومن بندے کا کیا کہتا ہے؟ فرشتوں یہ ملے گا کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب تک مرو گے نہیں، روح نہیں نکلے گی جسم کے پنجرے سے، تب تک کہ
یہ نعمتیں نصیب نہیں ہونا تو وہ اللہ والا خود کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، ہم بھی دنیا سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر مومن مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے لاکھوں کی تعداد ہنستے مراتب، کسی کے میت کے لیے 500 آتے ہیں، کسی میں ہزاروں آتے ہیں، کسی میں 70,000 آتے ہیں، کسی میں لاکھوں آتے ہیں، کسی میں تا حد نگاہ آتے ہیں، اور 2 جنت کے کفن لے کر آتے ہیں، اور جنت کے کفن لا کر اور پھر مشک سے زیادہ قیمتی خوشبو جنت کی لے کر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس خوشبو وہ زمین سے اٹھتی ہے، آسمان کے فرشتے محسوس کرتے کہتے ہیں آج زمین سے کیسی خوشبو اٹھ رہی ہے، تو کہا جاتا ہے کسی مومن کی روح کے لیے یہ جنت کی خوشبو لائی گئی ہے۔ 2 جنتی کفن لاتے ہیں اور بتائیں حضرت ملک الموت روح بعد میں نکالتے پہلے اس کو خوشخبری دیتے ہیں اے نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کو بشارت دیتے اسی پہ بس نہیں، علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، فرشتے کہتے ہیں تجھے اللہ نے سلام کہا ہے، اور جب اس کی روح نکلتی ہے آقا فرماتے ہیں آٹے سے جیسے بال نکلتا ہے اسی طرح مومن کی روح نکلتی ہے، یا بھرے ہوئے مشکیزے سے جیسے پانی ٹپکتا ہے ویسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ اور تیسری تمثیل فرمائی دودھ پیتا ہوا بچہ جیسے دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے، ماں کا پستان منہ سے چھوٹ جاتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر روح نکل رہی ہوتی ہے، ادھر جس کے عشق میں جان دے رہا ہوتا ہے اس نبی کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظارہ تیرا، ارے اس میں یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، اس میں مصطفیٰ موجود ہو تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی؟ اس شان سے مومن دنیا سے جاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اکبر، فرشتے اس کی روح کو اس کفن میں لپیٹتے ہیں اور خوشبو میں بساتے ہیں، اور اس جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کون ہے؟ تو دنیا میں جس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا اسی نام سے اس کو بتاتے ہیں، اور سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک اس کی روح پہنچتی، خدا کے دربار میں اس کی۔ یہی تو بات ہے، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہ ملے گا جو موت کے دن خوشی مناتا ہو۔